میرے بھائی یہ زندگی دولتوں کے ڈھیر کے نیچے نہیں گزاری جا سکتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، بنگلے گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، تو ہم سکون خرید لیں گے، راحت خرید لیں گے اور زندگی میں ہمارے چین آ جائے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ زندگی میں چین اور سکون پیسوں اور دولت سے نہیں آیا کرتا ہے میرے بھائی۔ زندگی میں جو سکون آتا ہے نا، وہ اپنوں کی توجہ سے آتا ہے، وہ اپنوں کے پیار سے آتا ہے، وہ دوستوں کی کیئر کرنے سے آتا ہے۔ دیکھیے آج ہر کسی کی خواہش ہے، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد لائق بنے، ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کی اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اسی طرح ہر اولاد چاہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھیں، ہمیں عزت دیں اور ہم سے لوگوں کے بیچ میں پیار اور محبت سے بات کیا کریں۔ ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا خیال رکھے، اس پہ دھیان دے اور اس کی خواہشیں پوری کرے۔ اسی طرح ہر شوہر بھی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی اطاعت گزار بن کر کے رہے، اس کی فرما بردار بن کر کے رہے اور اس کے ساتھ وہ وفا کرے۔ تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹھیک ٹھاک معاملہ ہو، ہمیں عزتیں ملے، ہمیں سکون ملے، ہمیں چین زندگی میں نصیب ہو۔ لیکن یاد رکھو بھائی، زندگی میں جو چین اور سکون آتا ہے نا، وہ یک طرفہ معاملہ کرنے سے نہیں آتا ہے۔ زندگی میں سکون اس وقت آتا ہے کہ جب ہم آپ کا خیال رکھیں، آپ ہمارا خیال رکھیں، ہم آپ کے حقوق ادا کریں، آپ ہمارے حقوق ادا کریں، ہم آپ کے رشتے کا لحاظ رکھیں، آپ ہمارے رشتے کا لحاظ رکھیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنا سیکھ جائیں گے، ہم جب ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ جائیں گے اور اپنی اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہوئے جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لیں گے، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں گے، جب اپنوں کو ہم جب سینے سے لگانا سیکھ لیں گے نا اور ایک ساتھ چلنا سیکھ لیں گے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایسا سکون آئے گا کہ ایسا سکون پھر ہم لاکھوں کروڑوں دولتیں خرچ کر کے بھی کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارا پورا معاشرہ لہلائے گا، پورا سماج جنت بنے گا۔ میرے بھائی دیکھو، یہ عید آ رہی ہے میرے بھائی، عید کا مطلب ہی ہوتا ہے خوشی یار۔ یہ خوشیوں کا تیوہار ہے، پیار اور محبت کا تیوہار ہے، یہ نفرتیں مٹانے اور دشمنیاں ختم کرنے کا تیوہار ہے، یہ اپنوں کو سینے سے لگانے کا تیوہار ہے۔ دیکھو نا، ہم لوگ نا عید کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عید کی نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اور عید کی نماز کیا، حتیٰ کہ ہم لوگ جنازے کی بھی نماز پڑھتے ہیں نا تو کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ گویا ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہم نہ خوشی کے موقع پر اپنے بھائی کو تنہا چھوڑتے ہیں اور نہ غم کے موقع پر کبھی اپنے بھائی کو تنہا چھوڑتے ہیں۔ ہم خوشیوں میں بھی اپنے بھائی سے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور غم کے موقع پر بھی اپنے بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ خوشیوں اور محبتوں اور پیار کا تیوہار ہے۔ میں دعا کرتا ہوں تمہارا یہ تیوہار کسی نفرت کی نظر نہ ہو جائے، کسی دشمنی کی نظر نہ ہو جائے، حسد اور بغض اور کینہ کی نظر نہ ہو جائے۔ ورنہ بھائی آج جس طرح ملک میں ماحول بنایا جا رہا ہے، آج جس طرح ملک میں بڑے بڑے پد پہ بیٹھ کر کے لوگ بیان بازیاں کر رہے ہیں اور جس طرح ہمارے ملک میں ایک نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے، اللہ جانے کوئی بھی تیوہار آتا ہے نا، یہ مینڈک کہاں سے باہر آ جاتے ہیں اور میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے ٹر ٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہمارے ملک میں پہلے یہ سب تیوہار نہیں ہوتے تھے؟ کیا پہلے عید نہیں ہوتی تھی؟ پہلے ہولی نہیں ہوتی تھی؟ پہلے یہ دشہرا اور سارے تیوہار محرم وغیرہ نہیں ہوتے تھے؟ یار سب کچھ ہوتا تھا۔ ہندو بھی اپنا تیوہار مناتا تھا، مسلمان بھی اپنا تیوہار مناتا تھا، نہ کبھی کسی مسلمان تیوہار پر کسی ہندو کو آپتی ہوتی تھی اور نہ کسی ہندو تیوہار پر کسی مسلم کو آپتی ہوتی تھی۔ سب مل جل کر کے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کے تیوہاروں میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن ابھی کچھ سالوں سے جب سے کچھ لوگ سत्ता میں آئے ہیں اور کچھ ملک میں ایسے ملک دشمن عناصر پیدا ہو گئے ہیں کہ یار چاہے کوئی بھی تیوہار آئے، چاہے ہندو کا تیوہار ہو، مسلم کا تیوہار ہو، یہ لوگ آ کر کے میڈیا پہ ایسی بیان بازی کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہر تیوہار میں ہندو مسلم تناؤ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے اسی عید کو لے کر کے جس طرح آج کل بیان بازی چل رہی ہے،
کہ کوئی سڑکوں پہ نماز نہیں پڑھے گا, کوئی اپنی چھت پہ نماز نہیں پڑھ سکتا. ارے بھائی چھت ہماری ہے, گھر ہمارا ہے, اپنے گھر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تم کون ہوتے ہو بولنے والے, اور تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ ہم اپنے گھر میں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے؟ یہ کس نے اتھارٹی دی ہے تم کو کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے؟ یہاں کا دستور منع کرتا ہے کیا ان چیزوں سے؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن منع کرتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں اپنی عبادت نہیں کر سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ کھلے عام وہی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ اپنا زور دکھایا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کو ڈرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جیسا ہم کہیں گے ویسا تمہیں کرنا پڑے گا. لیکن یاد رکھو یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے. کہا تھا نا راحت اندوری نے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, تمہارے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. یہ کیسی تاناشاہی بھائی کہ نہیں تم نماز, ارے بھائی نماز سڑکوں پہ پڑھنے کون جاتا ہے؟ اور پھر اگر تمہیں روکنا ہے تو بھائی انصاف کی بات کرو, سب کے لیے بات کرو نا. یہ جو کانوڑ یاترا 3-4 مہینے تک نکلتا ہے سڑکوں پر, سڑکیں جام ہو جاتی ہیں, گاڑیاں روک دی جاتی ہیں, آنے جانے والے مسافروں کے راہیں تنگ کر دی جاتی ہیں, اور باقاعدہ گنڈا گردی ہوتی ہے, مار پیٹ ہوتی ہے, گاڑیوں کو جلایا جاتا ہے, یہ لوگ کرتے ہیں سب کچھ. اور پھر اور تو اور سڑکوں اور مطلب ان کو تو جام کرنا الگ بات ہے, باقاعدہ مارکیٹوں میں بھی پابندی ہوتی ہے کہ اتنے مہینے تک کہیں کوئی گوشت نہیں بکے گا, چکن مٹن والے اپنی شاپ بند رکھیں گے. کیوں بھائی؟ وہ انسان نہیں ہے یا ہندوستان کے وہ ناگرک نہیں ہے؟ ان کو روزی روٹی کرنے کا, کمانے کھانے کا حق نہیں ہے؟ کیوں ان کی دکانیں بند کی جا رہی ہیں؟ تو ایک طرف تو ایک طبقے کو ساری چھوٹ دی جا رہی ہے, اس کے لیے ساری سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں, سڑکوں کو جام کیا جا رہا ہے, دکانوں کو بند کیا جا رہا ہے, مارکیٹوں میں تالا لگایا جا رہا ہے, اور یہاں 5 منٹ کی نماز کے لیے اتنا ہو ہلہ کیا جا رہا ہے, جبکہ مسلمان سڑکوں پر عام چوراہوں پہ نماز نہیں پڑھتا. یہ جھوٹا الزام ہے, یہ فالتو کی بیان بازی ہے, یہ صرف ملک میں تناؤ کھڑا کرنے کے لیے یہ سارے الٹے سیدھے بیانات دیے جا رہے ہیں. ورنہ مسلمان سڑکوں چوراہوں پہ نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے. عیدگاہ کا ایک خاص ایریا ہوتا ہے, عید کی نماز ہماری عیدگاہ میں ہوتی ہے. اب ہاں اس عیدگاہ میں جب کبھی بہت بھیڑ ہو جاتی ہے, عیدگاہ میں جگہ خالی نہیں رہتی ہے, تو عیدگاہ کے اگل بغل کا جو ایریا ہوتا ہے, تھوڑا بہت حصہ جو ہوتا ہے, اس میں کہیں باہر نماز پڑھ لیتے ہیں. اور عیدگاہ سے متصل کہیں کوئی عام چوراہا اور کوئی عام سڑک نہیں ہوتی, شاہراہ عام نہیں ہوتی ہے کہ وہاں آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچے. تو یہ سب جو ملک میں اس طرح کی بیان کی جا رہی ہے تیوہاروں کے موقع پر, خوشیوں کے موقع پر, یہ ہمارے آپ کے تیوہاروں کو فیکا کرنے کے لیے, یہ ہمارے ملک میں نفرت کا ماحول کریٹ کرنے کے لیے. ابھی دیکھیے سنبھل کے سی او نے پھر ایک بار جس طرح کا عید کو لے کر کے بیان دیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے ہولی اور جمعہ کو لے کر کے نہایت غیر ذمہ دارانہ باتیں کی تھیں, جو ان کے پد کو لے کر کے بالکل ان کو شوبھا ہی نہیں دیتی ہے وہ باتیں. لیکن ان کی باتیں سن کر کے, ان کے آئے دن اس طرح کے بیانات سن کر کے لگتا ہے کبھی کبھار کہ وہ کوئی پولیس کرمی نہیں, سرکاری آفیسر نہیں, وہ سی او نہیں ہے, وہ کسی خاص پارٹی کے کارکرتا ہیں. وہ ایک ممبر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, وہ کسی کے اشارے پر اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اور باقاعدہ ہمارے مکھیہ منتری جی نے اس سے پہلے ہولی اور جمعہ کے بیان پہ ان کی پیٹھ بھی تھپ تھپائی تھی, تو ان کا حوصلہ بڑھے گا بھائی. اور پھر اس بار عید کو لے کر کے انہوں نے جس طرح ایک آپتی جنک بیان دیا ہے, یہ بیان ان کے لیے مناسب نہیں ہے. وہ صاحب کہتے ہیں پیس میٹنگ میں باقاعدہ بیٹھ کر کے وہ بیان دیتے ہیں کہ اگر تمہیں عید کی سوئیاں ہمیں کھلانی ہے تو ہماری مٹھائی بھی تمہیں کھانی پڑے گی, ہماری گجیا بھی تمہیں کھانی پڑے گی. مطلب زبردستی, وہ تاناشاہی دکھانے کے لیے. میں بتانا چاہتا ہوں سی او جی, یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے, ہندوستان. یہاں کی جو تہذیب ہے نا, یہ دنیا کے لیے خوبصورت مثال ہے. یہاں پر ہندو مسلمان آج سے نہیں کہ جب سے آپ سی او کا پد سنبھالیں, جب سے یہاں پر ہندو مسلمانوں کے سارے تیوہار ہونے لگے ہیں, صدیوں سے رہ رہے ہیں اور صدیوں سے یہ تیوہار ہو رہے ہیں. ان کے تیوہاروں میں ہم شریک ہوتے ہیں, ہمارے تیوہاروں میں وہ شریک ہوتے ہیں, اور خوشی خوشی یہ دونوں ہندو مسلمان بھائی بھائی بن کر کے سوئیاں بھی ایک ساتھ کھاتے ہیں اور مٹھائیاں بھی ایک ساتھ کھاتے ہیں. ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. یہ تو دقت اب بڑی ہے جب سے آپ لوگ پدوں پر بیٹھے ہیں,
اور اس طرح کی آئے دن بیان بازی کرتے ہیں، ڈائلاگ بازی کرتے ہیں اور زبردستی والا معاملہ کرتے ہیں کہ کھانی پڑے گی، آپ ہمیں سویاں کھلاؤ گے تو مٹھائی کھانی پڑے گی۔ کیوں پڑے گی بھائی؟ کیا زبردستی ہے؟ اور آپ مت کھاؤ نا، کون کہہ رہا آپ سے کھانے کے لیے سوئی؟ لیکن ہاں، جو ہمارے غیر مسلم دوسرے ہندو بھائی ہیں، عام ہیں، ہم ان کو محبت سے کھلائیں گے، سینے سے لگا کر کے کھلائیں گے، اور وہ کھاتے ہیں شوق سے، اور ہم بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن یہ زبردستی والا معاملہ ہمارے ہندوستان میں نہیں چل پائے گا۔ ایسے نفرتی چنٹو اپنی نفرتوں میں جل کر کے ایک دن خود فنا ہو جائیں گے، لیکن محبت کا چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور ہمارا ہندوستان زندہ باد تھا، زندہ باد رہے گا ہمیشہ۔ اس لیے یہ جو آج کل ایسے لوگ آئے دن سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر کے بیان بازی کرتے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ نہ کوئی ہندو تیوہار خوشی سے منایا جا سکے اور نہ کوئی مسلم تیوہار خوشی اور امن و پیار محبت کے ساتھ منایا جا سکے۔ تو دوسرے تو لگے ہوئے ہیں تمہاری تیوہاروں کو، تمہارے تمام دنوں کو نفرت کی بھیٹ چڑھانے میں۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ نفرتیں ہمارے ملک میں بہت ہو گئیں، بہت ہو گئی یہ دشمنیاں، بہت ہو گئی یہ مار کاٹ، اور بہت ہو گئی نیتاؤں ودھائکوں کے چکر میں آ کر کے ہماری آپس کی دوریاں۔ ابھی دیکھو ہمارے مودی جی، پردھان منتری جی جو ہیں، وہ عید کے موقع پر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو سوغات عید پیش کریں گے، ایک تحفہ دیں گے، کٹ پیش کریں گے۔ میں کہتا ہوں مودی جی، اگر آپ سچ مچ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، اور آپ کا یہ جو نعرہ ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس، اگر آپ سچ مچ ہمارا وشواس جیتنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کھڑے ہیں، تو یہ جو نفرت کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو ہمارے تیوہاروں، ہماری خوشیوں میں آگ لگانے والے لوگ ہیں، یہ جو ہم دو بھائیوں کو، ہندو مسلمان کو آپس میں لڑانے والے لوگ ہیں، آپ ایسے لوگوں کو لگام کس دیجئے۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ کٹ، ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ یہی پیار اور محبت کا تحفہ ہوگا، ہمارے ملک میں امن و امان کا تحفہ ہوگا، ملک میں شانتی بنی رہے، بھائی چارہ بنی رہے، اور ہمارے بچے جہاں کہیں جائیں نا تو ان کی اپنی جان کا خطرہ محسوس نہ ہو۔ یہ شاید پورے ملک کے لیے، ہم بالخصوص مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا آپ کی طرف سے تحفہ ہوگا۔ آپ کی نفرت کی آگ لگانے والے لوگوں کو لگام کسیے۔ یہ آئے دن جس طرح کی بیان بازی ہو رہی، ایسے لوگوں کو روکیے۔ آج ایک ہندو علاقے سے گزرتے ہوئے مسلمان ڈرتا ہے، اور مسلمان علاقے سے گزرتے ہوئے ایک ہندو کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ یہ حکومت کے ذمہ داران، یہ عہدہ داران اور یہ کرسیوں پر بیٹھے لوگ اپنی ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ کیوں نہیں نبھاتے؟ تو اگر ہمیں آپ کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، عید کی سوغات پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کے لیے بالخصوص سب سے بڑی سوغات ہمارے ملک کا امن و امان ہے، ہمارے ملک کی ترقی ہے، ہمارے ملک کی حفاظت ہے، اور ہمارے بچوں کی جان مال کی حفاظت ہے۔ آپ ہمارے بچوں کو، ہمارے ملک کے رہنے والے لوگوں کو تمام طرح کے خطرات سے محفوظ کر دیجئے، سیکورٹی ٹائٹ کر دیجئے، نظام اور سسٹم مضبوط کر دیجئے، اور ہر کسی کو انصاف دے دیجئے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوگا، آپ کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن ایک طرف آپ ہمیں عید کی سوغات پیش کریں، اور دوسری طرف ہمارے بچوں کی ماب لنچنگ ہو، دوسری طرف ہمارے خلاف بیان بازیاں ہوں، ہمارے خلاف زہر بویا جائے، نفرت بوئی جائے، اور ہماری مسجدوں میں ہمیں گھس کر کے مارنے اور کاٹنے کی بات کی جائے، اور ہمیں کٹھ ملا اور ملا اور نہ جانے کیسے کیسے تانے دیے جائیں، ہمیں ذلیل کیا جائے، تو معاف کیجیے گا، آپ کی یہ سوغات ہمیں نہیں چاہیے، ایسا تحفہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج ایک طرف تو دوسرے لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ایسے آئے دن بیان بازیاں کر کے، نفرتیں پیدا کر کے، اور دو ہندو مسلمان بھائیوں کو آپس میں لڑا کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تیوہار، ہماری خوشیاں مٹی میں مل جائیں، اور ہم لوگوں کو آپس میں لڑا کر کے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر کے ہماری زندگی کو جہنم بنا دیں۔ ایسے ماحول میں آج ہماری آپ کی سب سے اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کیا ہندو کیا مسلمان، جہاں ہمیں اللہ کا کوئی مجبور بندہ دکھائی دینا، ہم اس کی مدد کریں۔ کوئی بھوکا نظر آئے اس کو کھانا کھلائیں، کوئی پیاسا نظر آئے اس کو پانی پلائیں،
اور عید کے موقع پر بالخصوص اپنے تمام بھائیوں کو، اپنے خاندان رشتہ داروں کو، اپنے گاؤں گھر محلے میں آپ دیکھیے کوئی اللہ کا مجبور بندہ ملے تو آپ اس کو خوشیوں میں اپنی شریک کرنے کی کوشش کیجیے. بچوں کو ٹافیاں دے کر کے، پیسے دے کر کے، غریبوں کی مدد کر کے، کپڑا نہ ہو کپڑا دے کر کے، جوتا چپل خریدوا کر کے، جو بھی جن کی جو ضرورت ہو نا، آپ اس کی ضرورتیں اپنی استطاعت کے مطابق پوری کر کے نا حتی الامکان اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنی خوشیوں میں شریک کیجیے. عام طور پہ عید کے موقع پر ہوتا ہے کہ ہم لوگ دعوت کھانے کھلانے کا ایک ماحول ہوتا ہے، سوئیاں کھلاتے ہیں، دعوتیں کھلاتے ہیں، لیکن دعوتیں کس کو کھلاتے ہیں؟ جو ہمارے جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، خاندان گھر کے لوگ ہوتے ہیں، بس انہی کو بلا دیا، ان کے یہاں ہم نے کھا لیا، وہ ہمارے یہاں کھا لیے. لیکن جو اجنبی اللہ کے غریب مجبور بندے ہوتے ہیں نا، ایسے موقع پر بھی عام طور پہ وہ چھوٹ جایا کرتے ہیں. ہم ایسے غریبوں کو شاید بھول جاتے ہیں یا جان بوجھ کر کے نہیں پوچھتے ہیں. تو اپنوں کو کھلا دینا یہ کمال نہیں ہے یار، غیروں کو بھی ڈھونڈیے. جو بھی اللہ کے ضرورت مند بندے ہیں، محتاج بندے ہیں، آپ ان کو کسی بھی طرح سے خوش کیجئے، ان کو کھانا کھلائیے، دعوتیں دیجئے، سویاں کھلائیے، جو آپ کے ہاں شوق سے کھانا چاہیں. باقی جو زبردستی کرے تو بھائی ٹھیک ہے، تو اپنی راہ ہم اپنی راہ، لکم دینکم ولی دین. باقی لوگوں کے ساتھ آپ کو انسانیت دکھانی ہے، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. زندگی میں اور آپ کے ملک میں، آپ کے سماج میں خوشی اسی وقت آ سکتی ہے جب آپ دوسروں کو خوشیاں دیں گے. آپ کو عزت اسی وقت مل سکتی ہے جب آپ دوسروں کو عزت دیں گے. تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کا سمان کرنا ہے. اور عید کے موقع پر خاص طور پہ حتی الامکان آپ نماز بہرحال عیدگاہی میں پڑھیں گے. یہ گھروں میں نمازیں کیوں ہوتی بھائی؟ یہ تو ہماری شریعت بھی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اور 4-6 لوگ اکٹھا ہو کر کے چھت پہ نماز پڑھ لیں. کیوں نماز پڑھیں گے چھت پہ آپ؟ اور سڑکوں چوراہوں پہ نماز کیوں پڑھیں گے؟ ہماری شریعت منع کرتی ہے کہ ہمارا دین تو یار راستے کھولنے کے لیے آیا ہے، راستے جام کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہمارا دین راستے صاف کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کسی کے لیے تنگی کا سامان نہیں بنتا ہے. اس لیے آپ اگر زبردستی کر رہے ہیں، ضد دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے منع کیا تو اس لیے ہم زبردستی نماز پڑھیں گے، تو ایسا مت کیجیے گا، ہے نا. آپ حتی الامکان مسجدوں میں جہاں پر عیدگاہ بنے ہوئے عیدگاہوں میں نماز پڑھیں. ہاں اگر ضرورت پڑ جائے، بھیڑ زیادہ ہو جائے تو 2 منٹ کے لیے، 4 منٹ کے لیے آپ اگل بغل عیدگاہ مسجد کے ایریے میں 5 منٹ کے لیے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں. لیکن جلدی کر کے آپ راستہ صاف کر دیجئے، کسی کا راستہ مت روکیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اور ہمیں ہمارے ملک کو اللہ امن و امان نصیب فرمائے.